بھائیوں، وعدہ بہت اہم چیز ہے، بہت اہم چیز ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم 4 علامتیں ہیں، ہمیں بھی یہی حکم ہے، یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے ایمان والو وعدے پورے کرو، اے ایمان والو وعدے پورے کرو۔ باقاعدہ جو ان اللہ یأمر بالعدل وہ آیت، اس کے بعد کی جو آیت کریمہ ہے، سبحان اللہ، ہمارے تعلق واوفوا بعہد اللہ اذا عاہدتم، جب بھی کوئی وعدہ کرتے ہو وعدہ پورا کرو۔ تم نے اللہ کو گواہ بنایا ہے، اللہ کو ضامن بنایا ہے، ہمیں وعدہ پورا کرنا ہے۔ 2 باتیں سن لیجئے، جمعہ ختم کر لیں گے انشاءاللہ۔ پہلی بات یہ ہے، 4 باتیں جس کے اندر موجود ہیں، نبی نے کہا وہ خالص منافق ہے، خالص منافق ہے۔ پہلی چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمائی ہے، جب بھی وہ امانت رکھی جاتی ہے امانت میں خیانت کرتا ہے، اللہ ہمیں بچائے۔ اذا اؤتمن خان، اذا حدث کذب، جب بھی بات کرتا ہے جھوٹ بولتا ہے، کوئی یقین نہیں۔ پوچھو یہاں بیٹھ کے آپ ایک دوسرے سے پوچھو، مسلمان سے کاروبار کرنا نہیں مولوی صاحب نہیں ہوتا، جھوٹ، حد سے زیادہ جھوٹ، جب بھی بولتا ہے جھوٹ بولتا ہے۔ وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ، اور جب بھی وعدہ کرتا ہے وعدہ خلافی کرتا ہے۔ وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، جب بھی کبھی بحث کرنے کی ضرورت پڑتی ہے سبحان اللہ تو گالی بکتا ہے۔ یہ 4 چیزیں اگر کسی کے اندر موجود ہیں، کَانَ مُنَافِقًا خَالِصًا، وہ خالص منافق ہے، اس کے اندر منافق کے سارے اعمال موجود ہیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو بچائے۔ اگر کسی میں ایک موجود ہے، نبی نے کہا اس کے اندر اتنا نفاق موجود ہے۔ دوسری حدیث میں نے گزشتہ جمعہ مسجد رحمانی میں پڑھی تھی، اور حدیث پڑھ کر میں نے ایک کہا، باقی 2 کو میں نے نہیں کہا۔ کئی لوگ مجھے سوال کرنے لگے وہ 2 بھی بتا دیجئے۔ میں نے سوچا اگر 1-2 کو بتاؤں گا تو پھر وہ 1-2 تک بات رہے گی، اس لیے جمعہ ہی میں کہیں گے تاکہ ساروں تک وہ بات پہنچ جائے۔ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، سبحان اللہ۔ اللہ کے رسول حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ فرماتا ہے، کیسے حدیث ہے؟ ابو ہریرہ راوی ہیں حدیث کے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نبی سے روایت کر رہے ہیں صلی اللہ کے نبی کہتے ہیں اللہ فرماتا ہے۔ یہ حدیث قدسی ہے، حدیث قدسی ہے، غور سے سننا۔ میں تو یہ کہوں گا میرے نوجوان ساتھیوں، اس حدیث کو باندھ کے اپنے اندر رکھو، اس حدیث کے مطابق زندگی گزارو انشاءاللہ تعالی۔ اللہ فرماتا ہے ثلاثۃ انا خصمهم یوم القیامہ، 3 لوگ دنیا میں ایسے ہیں قیامت کے دن میں ان کے خلاف رہوں گا۔ سبحان اللہ، میں اتنا تلاش کیا، 1 گھنٹہ خالی یہ لفظ قسم پر میں نے تلاش کیا۔ قسم کا معنی کیا؟ صالح بن فوزان کو سنا، شیخ عثیمین کو سنا، اور دیگر علماء کو سنا، قسم کا معنی کیا ہے؟ اور میں نے گزشتہ جمعہ میں نے کہا ہے، آپ قسم کہتے ہیں سامنے آپ کے مقابل میں کھڑے ہو کر جو آپ کا کیس لڑتا ہے، آپ کے خلاف جو ہوتا ہے، عربی زبان میں اس کو قسم کہتے ہیں۔ اللہ کہتا میں یہ 3 لوگوں کے خلاف رہوں گا قیامت کے روز۔ اللہ اکبر، اللہ خلاف رہے گا، اس لیے میرے بھائیوں یہ تینوں چیزیں اپنی زندگی سے نکالو انشاءاللہ، یہ تینوں سے اپنے آپ کو پاک اور صاف رکھو۔ پہلا آدمی کون ہے؟ حدیث میں نے نوٹ کی ہے، رجل عاہد بی ثم غدر، یہ پہلا آدمی ہے۔ میرا نام لے کر کوئی وعدہ کرتا ہے، اللہ اکبر، میرا نام لے کر وعدہ کرتا ہے پھر وعدہ خلافی کرتا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، کل قیامت کے روز میں اس کے خلاف رہوں گا۔ تیار رہو میرے بھائیوں۔ حضرت عمر نے کہا، ایک آدمی نے حضرت عمر کے سامنے بڑی تعریف کی ایک دوسرے آدمی کی۔ حضرت عمر نے کہا ہو سکتا ہے تو نے نماز میں زیادہ سجدے کرتے ہوئے اسے دیکھا ہوگا، تعریف مت کر، اس سے معاملہ کر کے دیکھ، کاروبار کر کے دیکھ، سفر کر کے دیکھ، تجھے پتا چلے گا یہ کتنا اچھا آدمی ہے۔ اللہ اکبر، لوگ کہتے ہیں میں ان کی داڑھی کو دیکھ کر دھوکے میں آ گیا، پہلی صف میں نماز پڑھتا تھا اس لیے میں دھوکے میں آ گیا۔ اللہ کہہ رہا ہے، حدیث قدسی ہے، کبھی بھی وعدہ کرو اللہ کا نام لے کر، اس وعدے کو نبھانے کی پوری کوشش کرو میرے بھائی انشاءاللہ۔ جی اس کو اور طول دینے کا میرے پاس وقت نہیں ہے۔ دوسرا آدمی وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ الثَّمَنَ، آج کے زمانے میں یہ دیکھنے میں ہمیں کم ملتا ہے۔ اور دوسرا آدمی وہ ہے جس نے کسی آزاد آدمی کو بیچ دیا۔ کس کو؟ آزاد آدمی کو، غلام کو بیچ سکتے تھے وہ زمانے میں، آزاد کو بیچ دیا، اس کی قیمت کھا لی، اللہ تعالیٰ اس کے خلاف رہے گا۔ تیسرا میں نے کہا ابھی مسجد رحمانی میں کہا، اور ہمارے بھائیوں نے ایک کلپ کو عام بھی کر دیا، سبحان اللہ۔ امریکہ سے ایک ساتھی نے بھی فون کر کے کہا تمہارا کلپ مجھے پہنچ گیا ہے۔ جی تیسرے نمبر پر تقریباً 90% مسلمان کرتا ہے ایسا۔ وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَاسْتَوْفَىٰ مِنْهُ عَمَلًا،
ثم لم يؤته اجر رواہ البخاری. ایک آدمی کو کام پر رکھا، اس سے پورا کام لے لیا، مگر جب دینے کی باری آتی ہے تو کاٹ کاٹ کے دیتا ہے. تم نے کام ٹھیک نہیں کیا، تم نے وقت پر ادا نہیں کیا، تم نے فلاں کمزوری کر دی. ایسے سارے مالدار حضرات، سارے ٹھیکیدار حضرات، سارے کنٹریکٹر حضرات، سب سے میری گزارش ہے اللہ سے لڑنے کے لیے قیامت میں تیار رہو. کس سے لڑنے کے لیے؟ اللہ سے لڑنے کے لیے قیامت میں تیار رہو. اللہ کہتا ہے ایسے مجبوروں کا جو اجرت کھا لیتا ہے، جو پیسے کھا لیتا ہے، میں قیامت میں اس کے خلاف رہوں گا. اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں وعدوں